السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جامع الوقف کا درس ہمارا چل رہا تھا، جس میں سے الحمدللہ 9 سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 10واں سبق یعنی آخری سبق پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ 10ویں سبق میں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں قطع کی تعریف اور اس کے احکام، یعنی اس میں جو ہے قطع کی تعریف اور اس کے احکام بیان کریں گے۔ تو قطع کی تعریف، پہلے اس کا معنی لغوی جان لیتے ہیں۔ لغوی معنی ہے جدا کرنا، یعنی الگ کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہوگی کہ وقف کرنے کے بعد پھر نہ پڑھنے کو قطع کہتے ہیں۔ مصنف نے اس کی تعریف لکھ بھی دی ہے کہ وقف کرنے کے بعد پھر نہ پڑھنے کو قطع کہتے ہیں، یہ اصطلاحی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اور لغوی معنی ہوگا الگ کرنا، جدا کرنا۔ پھر یہ بھی جان لیں کہ قطع کی 2 قسمیں ہیں، جس طرح سکوت کی 2 قسمیں تھی، اس طرح قطع کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ قطعی حقیقی، اور دوسرے قطعی اتفاقی۔ اب دونوں کی تعریف کیا ہوگی؟ تو دیکھیے، جب پڑھتے پڑھتے قرات کا ختم کرنا ہی مقصود ہو تو اس کو قطعی حقیقی کہیں گے، اور اثناء قرات میں کوئی امر معنی پیش آ جائے، جیسے اجنبی کلام کر لیا، یا سلام کا جواب دے دیا، یا اچانک کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے قرات رک گئی، یا تلاوت بند کر دینی پڑی وغیرہ، تو اس کو قطعی اتفاقی کہیں گے۔ اس کو مختصر میں آپ یوں سمجھے کہ قرات کا بند کرنا 2 حال سے خالی نہیں، یا بالقصد ہوگا یعنی ارادے کے ساتھ ہوگا، یا بلا قصد ہوگا یعنی اچانک واقع ہو جائے گا۔ تو اگر بلا قصد ہے تو اس کو قطعی حقیقی کہتے ہیں، اور بلا قصد ہے یعنی بغیر ارادہ سے ہو گیا ہے تو اس کو قطعی اتفاقی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس تعریف سے ایک سوال اور بیدار ہوتا ہے، یعنی اگر بالقصد ہے تو قطعی حقیقی کہتے ہیں، تو اس تعریف سے ایک سوال بیدار ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح وقف کے لیے کسی موقف اور محل کا وجود ضروری ہے، اسی طرح قطع حقیقی کے لیے بھی کسی مقطع کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی ایسی علامت ہو کہ قطع جو ہے نا اس جگہ ہونا چاہیے جہاں کلام ختم ہو گیا ہو، جہاں کلام کیا ہو؟ ختم گیا ہو۔ لیکن اس سے واقفیت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ اس سے واقفیت وہی رکھ سکتا ہے جو عربیت پر ماہر ہو، یعنی اس کے قواعد سے واقف ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مفاہیم کو سمجھتا ہو، تب تو وہ اس کے بس کی بات ہے، ورنہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے متاخرین نے ان کی آسانی کے لیے، یعنی جو ماہر نہیں ہیں، معنی سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے معانی پر غور فرما کر مقاطع کی تعیین فرما دی۔ اس کے لیے عین کو، یہاں دیکھیے آپ، یہ عین جو ہے، یہاں عین کو بطور علامت مقرر فرما دیا۔ اب یہاں سوال ایک بیدار ہوتا ہے کہ یہ عین جو ہے علامت کس کی ہے؟ قطع کی، تو بجائے اس کو مقطع کہنے کے رکوع عوام الناس کیوں کہتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نماز جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں نا۔ ہاں، تو قرات ختم کر کے رکوع میں جانا ہوتا ہے، اور
اس پر مسلسل عمل ہوتا رہتا ہے تو کیا بولتے ہیں، عام لوگوں نے عین کو بجائے مقطع کے رکوع کہنے لگے، بجائے اس کا اصل نام کیا ہے، مقطع، تو بجائے مقطع کو کیا کہنے لگے، رکوع کہنے لگے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مقطع کی علامت عین ہے، جس کو عوام الناس اس پر رکعت کرنے کی وجہ سے اس کو رکوع کہنے لگے۔ ہمیں امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کیا بولتے ہیں، قطع کا حکم کیا ہے؟ ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے نا، قطع کا حکم کیا ہے؟ تو قطع چاہے وہ حقیقی ہو یا اتفاقی ہو، دونوں کا حکم یہ ہے کہ قطع کے بعد ابتدائے قرات کے وقت استعاذہ لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قطع کے بعد قرات دراصل ابتدائے تلاوت ہے، اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں شروع قرات میں کیا ضروری ہے، استعاذہ ضروری ہے، اس وجہ سے استعاذہ ضروری ہے۔ اب ان کے واقع ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ جیسا کہ سکوت میں بیان ہوا، بتایا تھا کہ سکوت کے واقع ہونے کی کیا صورت بن سکتی ہے، یعنی کون کون سے ایسے وجوہات ہیں جس وجہ پر سکوت، وہاں بیان کیا جا چکا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ اس سے پہلے والا سبق دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قطع کی کتنی صورتیں ہیں، جس کو آپ ابھی ہم کتاب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ صاحب کتاب نے قطع کی 6 صورتیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، وقف کرنے کے بعد پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو قطع ہو جائے گا، ٹھیک، یعنی وقف کیا، ارادہ ختم کر دیا۔ نمبر 2، وقف کرنے کے بعد پھر نہ پڑھا گیا اگرچہ پڑھنے کا ارادہ تھا، یعنی ارادہ تو تھا پڑھنے کا لیکن وقف کر دیا پھر پڑھا ہی نہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہو جائے گی قطع کی۔ نمبر 2، وقف کرنے کے بعد نمبر 2 ہو گیا تھا نا۔ نمبر 3، پڑھتے پڑھتے کوئی امر مانع پیش آ گیا، جس کو قطع اتفاقی کہتے ہیں۔ نمبر 4، سکوت میں اگرچہ پڑھنے کا ارادہ منقطع نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی وجہ منافی قرات پیدا ہو گئی تو قطع ہو جائے گا۔ نمبر 5، بلا وجہ سکوت کیا لیکن فوراً ہی پڑھنے لگا تو باوجود ارادہ قرات کے قطع ہو جائے گا۔ اس کی بحث ابھی آگے آئے گی تو اس میں انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ نمبر 6، سکوت کی حالت میں پڑھنے کا خیال جاتا رہا تو اس سے بھی قطع ہو جائے گا، جیسا کہ سکوت کے بیان میں بتایا جا چکا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جس کو میں بتانا بہتر و مناسب سمجھتا تھا، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ اب آئیں بلا تاخیر ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں سبق، قطع کی تعریف اور اس کے احکام کے بیان میں۔ وقف کرنے کے بعد پھر نہ پڑھنے کو قطع کہتے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے شروع میں بتا دیا، ٹھیک۔ نمبر 1، وقف کرنے، 1 منٹ اس کو مٹا دے۔ نمبر 1، وقف کرنے کے بعد اگرچہ پڑھنے کا ارادہ نہ ہو لیکن پڑھنا بند نہیں کیا تو اس کو قطع نہ کہیں گے۔ یہاں سے احکام بیان ہو رہے ہیں، چونکہ قطع کہتے ہیں نہ پڑھنے کو، لہٰذا اگرچہ یہاں ارادہ تو تھا قطع کا مگر اس کی تکمیل نہیں ہو پائی، تو اب باوجود ارادہ قطع کے قطع نہ ہوگا۔ اور ایک چیز کا اور پتہ چلا کہ صرف ارادہ کی وجہ سے جدید استعاذہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں۔ نمبر 2، وقف کرنے کے بعد پھر نہ پڑھا گیا اگرچہ پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن یہ قطع ہو جائے گا۔ یہ حکم ایک جو پہلا گزرا نا اس کے برعکس ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں، قطع۔ نمبر 3، قطع قرات کو قطع ارادہ لازم ہے، اس سے مراد قطع حقیقی ہے، جیسا کہ آپ آئندہ پڑھیں گے کہ قطع حقیقی میں قبل از
वक्त क़त्अ क़रात का इरादा होता है। ठीक है, आगे मुसन्निफ़ अलैहि रहमह फरमाते हैं, लेकिन अगर कोई माने पैदा हो गया तो उससे भी क़ता हो जाएगा। मसलन किसी के सलाम का जवाब ही दे दिया गया, शक्ल क़त्अ इत्तिफ़ाक़ी की है। ये वाला यहाँ तक के तो क़त्अ हक़ीक़ी का हुक्म ये है। ठीक है, इसको अभी आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से लेकिन अगर कोई क़त्अ माने पैदा हो जाए, यहाँ तक कि जो है ये क़त्अ इत्तिफ़ाक़ी की शक्ल है कि असल तो क़ता के लिए बवक़्त वक़्फ़ इरादा क़ता होना चाहिए, लेकिन अगर पहले से क़ता का कोई इरादा ना था, अगरचे पहले से कोई क़ता का इरादा ना था, मगर दौरान तिलावत इत्तिफ़ाक़ से कोई ऐसा अम्र पेश आ गया जो तिलावत के मनाफ़ी हो, मसलन बिला ज़रूरत के खामोश बैठा रहा या सो गया, मसलन किसी ने कोई बात कर ली जिसका ताल्लुक़ कुरान से ना हो, तो बावजूद उसके आगे तिलावत का इरादा था और क़ता का इरादा ना था, मगर फिर भी क़ता हो जाएगा। लिहाजा अब वक्त तिलावत जदीद इस्तिआज़ा की ज़रूरत होगी। मुसन्निफ़ अलैहि रहमह ने यही फरमाया कि किसी के सलाम का जवाब ही क्यों ना दे दिया गया हो। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, फ़ायदा क़ता की दो सूरतें हैं। यहाँ से फरमाते क़ता की दो सूरतें हैं, क़त्अ हक़ीक़ी, क़त्अ इत्तिफ़ाक़ी, जैसा कि मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ से एक नंबर बयान कर रहे हैं कि क़रात का ख़त्म करना ही मकसूद हो तो उसको क़त्अ हक़ीक़ी कहते हैं, जिसको बयान कर चुके। दूसरा क़त्अ इत्तिफ़ाक़ी की तारीफ़ कर रहे हैं, इस्नाए क़रात में कोई अम्र माने हो तो उसको क़त्अ इत्तिफ़ाक़ी कहेंगे। नंबर 3 से बयान कर रहे हैं, सुकूत में अगरचे पढ़ने का इरादा मुनक़ते नहीं होता, लेकिन अगर कोई वजह मनाफ़ी क़रात पैदा हो गई तो क़ता वाजिब हो जाएगा, जैसा कि बयान हो चुका है। या यूँ के लिए यानी वक्फ से पहले क़रात बंद करने का कोई इरादा ना हो, मगर किसी माने की वजह जैसा कि अभी मैंने बताया, मसलन बिला ज़रूरत के खामोश बैठे रहा या सो गया या कोई बात वगैरह कर ली, तो उससे क्या बोलते हैं, पैदा हो गई तो क़ता हो जाएगा। आगे मुसन्निफ़ अलैहि रहमह फरमाते हैं, इस्नाए क़रात में किसी वजह से क़ता लाजिम आए तो इब्तिदा करते वक्त इस्तिआज़ा करना चाहिए। यह हुक्म है इस्तिआज़ा का। इस्नाए क़रात यानी क़रात के दरमियान में किसी वजह से क़ता लाजिम आए, यानी क़ता हो जाए, तो अब क़ता के बाद इब्तिदा जो होती है असल में वो शुरू क़रात है। तो शुरू क़रात के ताल्लुक़ से आपको सबसे पहले बताया जा चुका है कि शुरू क़रात ये महल्ले इस्तिआज़ा है, लिहाजा इस्तिआज़ा करना चाहिए। तो ये करना चाहिए, ये क्या है, ये मुस्तहब है। भाई इस्तिआज़ा क्या है, मुस्तहब है, जिसके ताल्लुक़ से ज़ियाउल क़रात में आप पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। हमारा ही ज़ियाउल क़रात के वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। इंशाअल्लाह इस किताब को मुकम्मल करने के बाद उस किताब को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन रबी अव्वल के बाद इंशाअल्लाह इस किताब को मुकम्मल करने के बाद रबी अव्वल शरीफ के बाद इंशाअल्लाह उस किताब का नंबर है, उसके बाद में फिर तोहफ़तुल मुब्तदी या फ़वाइद मक्किया, जिसका आप लोग ज़्यादा तकाज़ा करेंगे, ज़्यादा लोग, उस किताब को मैं शुरू करूँगा। चलिए माज़रत चाहते हैं बीच में क़त्अ कलामी के लिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे देखिए, मुसन्निफ़ अलैहि रहमह फरमा रहे हैं कि बिला वजह सुकूत किया लेकिन फ़ौरन ही पढ़ने लगा तो यहाँ क्या है, हाँ, बावजूद इरादा क़रात, यहाँ बा कटा हुआ है, ठीक है, बावजूद इरादा क़रात क़ता हो जाएगा। यानी कह रहे हैं कि बगैर वजह के सुकूत किया और फ़ौरन पढ़ने लगा, तो अब क़रात का इरादा होने के बावजूद, ठीक है, क़ता हो जाएगा। यानी गरचे क़रात का इरादा है फिर भी क़ता हो जाएगा। क्यों कहते हैं, इसलिए कि क़ता के बाद अदम इब्तिदा ज़रूरी नहीं और ना तवक़्क़ुफ़ और ताख़ीर की शर्त है। अब अगर सुकूत जो है ना, सुकूत के बहस आपने मुकम्मल से सुना होगा,
تو اس مسئلے کو ہم بغیر بتائے آپ سمجھ جائیں گے، لیکن پھر بھی بتایا دیتا ہوں کہ دیکھیے وقف کرنے کے بعد بلا وجہ سکوت کیا، یعنی کیا کیا؟ تاخیر کیا۔ جو تاخیر کیا ہوتا ہے؟ وقف سے زیادہ تاخیر کر لیا، یعنی زیادہ دیر تک خاموش رہا، پھر فوراً پڑھنے لگا، تو باوجود اس کے کہ بوقت وقف آگے پڑھنے کا ارادہ بھی تھا اور پھر تھوڑی دیر میں اس پر عمل بھی کیا، یعنی آگے پڑھا، پھر بھی قطع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اور ایک چیز تو بظاہر جو ہے نا، شرطیں تو سکوت پائی جا رہی ہے، کیا؟ نیت قرات اور ابتدا دونوں شرائط پائی جاتی، پھر بھی قطع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ دیکھیے، جو اہم شروط ہیں کس کے؟ سکوت کے جو سکتات ہیں، ان کے اہم شرائط کیا ہیں؟ تو اہم شرائط کیا ہے؟ یہ بیان کیا جا چکا ہے، ضرورت قرآنی کے تحت خاموشی کا ہونا، ضرورت قرآنی کے تحت خاموشی کا ہونا، جو کہ یہاں نہیں پایا جا رہا ہے، لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ قطع ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھتے ہیں، سکوت کی حالت میں پڑھنے کا خیال جاتا رہا تو اس سے بھی قطع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات سکوت کے بیان میں بھی ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت ہے نہیں کہ سکوت کی حالت میں تھا، لیکن خیال اس کا کہیں اور منتشر ہو گیا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ قطع۔ اب قطع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ استعاذہ ابتدائے قرات کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید ختم کرنے کو قطع لازم نہیں آتا، تا وقت پڑھنے کا ارادہ بھی نہ منقطع ہو، لہٰذا یہ قطع نہ ہوگا۔ یعنی اگر قرآن شریف کوئی الحمد سے شروع کیا اور والناس پہ ختم کر دیا، وقف کیا، تو اب ارادہ قرات اگر ہے تو قرآن مکمل ہونے سے قطع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پھر سے اگر شروع کیا جیسے الحمد شریف سے، تو پھر یہاں پر استعاذہ ضروری اور لازم نہیں ہے، یعنی استعاذہ نہیں ہوگا، محل ہی نہیں ہے استعاذہ کا۔ ہاں، بسم اللہ کرے گا، کیوں؟ بسملہ اس لیے کرے گا کیونکہ وہاں محل بسملہ ہے، شروع صورت ہے۔ 8 نمبر دیکھیے، قطع بھی چونکہ از قسم وقف ہے، لہٰذا قطع بھی جمیع احکام میں مثل وقف کے ہوں گے۔ بات واضح ہے، یعنی جس طرح وقف کے تمام احکام ہیں، کیا احکام آپ نے پڑھے تھے؟ یہی ہے نا کہ 2 زبر کو الف سے بدل دیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح وقف ہوتا ہے اسی طرح قطع بھی ہوتا ہے، بس وقف میں آگے پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے اور کم تاخیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قطع میں جو ہے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا، یا رک گیا بغیر کیا بولتے ہیں قرآن کے متعلق سوچ و فکر کے، ایسے ہی خاموش رہا تو بھی قطع ہو جائے گا۔ جیسے وقف سے زیادہ تاخیر ہوئی، اب اگر وہ تاخیر قرآن کے متعلق ہے تب تو سکوت کے درجے میں رہے گا، لیکن قرآن کے متعلق نہیں ہے، بس ایسے خاموش ہو گیا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ قطع ہو جائے گا۔ اب جمیع احکام یہاں سے جو مصنف بیان کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح وقف میں 2 زبر کو، معذرت چاہتے ہیں بیچ میں فون آ گیا تھا، یہ چل رہا تھا کہ قطع بھی چونکہ از قسم وقف ہے، لہٰذا قطع بھی جمیع احکام میں مثل وقف کے ہیں، یعنی جس طرح وقف میں 2 زبر کو الف سے، تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے، متحرک کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، تمام تر احکام جو ہے قطع میں بھی لاگو ہوں گے۔ آگے دیکھیے 9 نمبر دیکھیے، جس طرح وقف کے لیے کسی موقف اور محل کا وجود ضروری ہے، جس طرح وقف کے لیے کسی موقف اور محل کا وجود ضروری ہے، اسی طرح قطع کے لیے بھی کسی مقطع کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ مقطع کی علامت عین ہے، جس کو عوام الناس اس پر رکعت کرنے کی وجہ سے اس کو رکوع کہنے لگے، حالانکہ خود رکعت وغیرہ کی ضرورت سے بھی کسی نہ کسی مقطع کی حاجت ہوتی ہے، کسی نہ کسی مقطع کی حاجت ہوتی ہے۔
چنانچہ عموماً علامات مقطعین پر رکعت کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو رکوع کہنا بھی صحیح ہے، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس کے تعلق سے دوبارہ بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نمبر 10، قطع ختم قرات کو کہتے ہیں، لہذا ختم قرات کسی جز کامل پر ہونا چاہیے، خواہ منزل یا ختم سورہ یا ختم پارہ ہو یا نصف ہو یا ربوع ہو یا رکوع، ان پر قطع بہتر ہے، جبکہ ختم تلاوت مقصود ہو۔ یہ بھی بیان ہو چکا۔ آگے دیکھو، قطع کے لیے اصل محل دو ہیں جن کی پابندی بآسانی ممکن ہے، اول رکوع، دوسرے آیات، لہذا قطع کرتے وقت مقطع کی پابندی ضروری ہے، اس کو بھی میں نے بیان کر دیا۔ آگے دیکھیے 12 نمبر، جن آیتوں پر علامات وصل ہو ان پر قطع نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس حکم کا تعلق قطع حقیقی سے ہے، یہ جو حکم فرمایا ہے مصنف نے یہ قطع حقیقی سے ہے، کیونکہ قاری عموماً احکام کا مکلف جو ہوتا ہے نا بحالت اختیاری میں ہوتا ہے، اور اختیاری قطع کو کیا کہتے ہیں؟ قطع حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم کس کا ہے؟ قطع حقیقی کا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ جن آیتوں پر علامات وصل ہوں ان پر قطع نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ پہلے تو علامت بتائی تھی قطع کی آیات پر، تو اب ایک سوال پیدا ہوا، کیا ہر آیت پر؟ تو کہا نہیں، جن آیتوں پر علامات وصل ہوں ان پر قطع نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جب جو وقف ہے نا محل قوی کا مقتضی ہوتا ہے، تو قطع حقیقی کے لیے محل مزید قوی کا ہونا چاہیے، یا کم از کم محل وقف کی سی قوت تو ضروری ہے، لہٰذا جب علامات وصل محل وقف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ محل قطع بھی نہیں ہو سکتی۔ مثلا جیسے مما رزقناہم ينفقون، یہاں آیت تو ہے لیکن یہاں یہ علامت لا کی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 13 میں دیکھیے، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں درمیانے آیت اور علامات وقف پر قطع ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اوپر بیان کیا گیا کہ محل قطع رکوع یا آیت ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گیا تھا کہ درمیانی آیت میں قطع صحیح نہیں ہے، لہٰذا درمیانی آیت میں خواہ علامات وقف ہو یا نہ ہو، محل قطع نہ ہونے کی وجہ سے قطع صحیح نہیں ہے۔ آگے 14 نمبر پہ دیکھیے، مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا قطع کرتے وقت صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین وغیرہ کے الفاظ کیا کہنا کیا ہے؟ بہتر ہے، تاکہ سامع کو قرات کا انتظار نہ رہے، سامع کو قرات کا کیا نہ رہے؟ انتظار نہ رہے۔ دیکھیے صاحب نہایہ محل قطع کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ قطع چونکہ قرات کو کہتے ہیں، اس مناسبت سے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کا اختتام بھی بیان قطع پر فرمایا، اور صدق اللہ یہاں سے جو ہے نا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین کے کلمات دال علی القطع ہیں، خاص طور سے ان کلمات کو بھی حکم کے تحت ذکر فرما کر قرات کا اختتام بھی انہی کلمات پر فرمایا جس پر قرات کا اختتام ہوتا ہے۔ نیز مصنف علیہ الرحمہ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ابتدا میں حمد ہوئی تو مصنف علیہ الرحمہ نے انتہا یعنی اخیر میں بھی حمد فرما کر اس کو ختم کیا، کہ بنص حدیث جس کی بدایت ہو حمد سے اور نہایت بھی حمد پر، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالی اپنی حمد کو تو قبول فرماتا ہے، اور جب اول آخر کو حمد کی وجہ سے قبول فرما لیا
تو رحمت خداوندی سے بعید ہے کہ درمیان کو قبول نہ فرمائے، یعنی درمیان کو ضرور وہ قبول فرمائے گا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اثناء قرات میں ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے جس سے قطع لازم آئے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ 6 چیزیں ہیں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، آپ ان چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ آگے اب اس سبق کے تعلق سے سوالات ہیں، وہ کیا ہیں کہ قطع کی تعریف اور صورتیں بیان کرو۔ نمبر 2، قطع اتفاقی اور سکوت میں کیا فرق ہے۔ نمبر 3، پڑھتے پڑھتے سجدہ تلاوت ادا کیا گیا تو یہ قطع ہوگا یا سکوت۔ قطع حقیقی اور قطع اتفاقی کے محل بیان کرو۔ قطع کرتے وقت قسم کے الفاظ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہے کہ جس طرح وقف کو ابتدا لازم ہے، اسی طرح معرفت وقف کے بعد ابتدا وغیرہ کی معرفت بھی ضروری ہے۔ لہٰذا پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ابتدا، اعادہ اور وصل کے احکام کتاب معرفت الوقوف سے معلوم کرے۔ میں نے اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے فقط۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کتاب یہاں پر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بہت شکر و احسان کہ جامع الوقف جو ہے پائے تکمیل کو پہنچا۔ مولا کریم اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور دینی طلباء کے لیے مفید اور نفع بخش بنائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں جانے انجانے میں مولا معاف فرمائے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اگر کسی طرح سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اسے سوالات کر کے اور اپنے علم میں اور ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔